اس کا نصب، اس کا عزل، اس کا تقرر اور اس کا عہدے سے اس کو ہٹا دینا، اس کا طریقہ کار اسلام کے اندر کیا ہے؟ یہ بات جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر خلافت کو سمجھنا اور نظام امامت کو سمجھنا ماشاءاللہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اسلام کے اندر حکمرانی کا اور امامت کا اور خلیفہ کے تقرر کا اختیار، یہ معاملہ دین اسلام نے مسلمانوں کے ذمے لگایا اور شورا کے ذمے کیا ہے۔ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کا امہات الکتب میں اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ اتفاق ہے کہ امام کا تقرر یہ خواص اہل اسلام اور عوام اہل اسلام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ خواص اور عوام مل کر اتفاق کے ساتھ ان میں سے جو اہل ہو اس کو امارت، حکمرانی، امامت اور خلافت کے لیے مقرر فرما لیں۔ سبحان ماشاءاللہ۔ اس بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے اور احکام الہیہ کی تنفیذ کے لیے، کیونکہ تعریف میں ہی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ خلیفہ کے کام کیا ہے۔ خلیفہ، حکمران اور امام کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام قرآن مقدس نے خود واضح فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جب احکم الحاکمین جل وعلا تمہیں تمکنت عطا فرمائے اور اقتدار تمہیں سونپے تو اہل اسلام جن کو ذمے اقتدار ہو تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کا کام ہے اسلام کے احکام کو نافذ کرنا۔ احکام بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خلیفہ یا خلیفہ کی پارلیمنٹ یا خلیفہ کی شورا وہ قانون ساز نہیں ہوتی۔ اسلام کے اندر قانون ساز اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ قانون حکمران نہیں بناتے، قانون خلیفہ نہیں بناتا، سبحان اللہ۔ قانون شورا بھی نہیں بناتی۔ اس کی تنفیذ یا توضیح کا کام کر سکتی ہے، تشریح کا کام کر سکتی ہے، لیکن قانون بنانا دین اسلام کے اندر آئین اور قانون یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا عطا کردہ ہے، بے شک۔ اور اس پر بنیادی طور پر جہاں کوئی اجمال ہے اس کی تفسیر اللہ کے رسول کے ذمے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلال حرام کے تمام مسائل میں توضیح کا، وضاحت کا اور اس کے خاص اطلاقات کو بیان کرنے کا یہ حق جو ہے قرآن مقدس نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے کہ یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ حکمران اللہ اور اللہ کے رسول کے نائب ہوتے ہیں، وہ زمین میں خلیفہ ہیں، وہ مطلق العنان حکمران نہیں ہیں، وہ خادم ہیں، نائب ہیں، ان کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ بے شک۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کریں تو پھر ان کی اطاعت کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے کہ جس طرح ایک حکومت ہے اور ایک حکومت کے مقابلے میں ایک مستقل طور پر پراپر ایک اپوزیشن ہے،
خلیفہ کی مستقل اپوزیشن کوئی نہیں ہوتی. اسلام اختلاف رائے کا حکم دیتا ہے مگر مستقل اپوزیشن کا حکم نہیں دیتا. اسلام کے اندر پارٹی بازی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر کینڈیڈیٹ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بھی بڑی وعید فرمائی جو خود کو کسی عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر پیش کر دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام عطا فرمایا اس کے اندر خلیفہ مقرر کرنا، امام مقرر کرنا، حکمران اپنا چننا، یہ شورا کا حق ہے. اور اس میں کوئی شخص جو ہے اپنی خواہش نفس کے لیے اپنے آپ کو امیدوار اگر ٹھہرائے گا تو اس کو بھی وعید ہے، اس کے لیے سزا کا وہ عند اللہ مستحق ہوگا. لہذا یہ بات اہل اسلام کو بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حکمران کا انتخاب یہ واجب ہے خدا کے بندوں پر اور عوام و خواص پر کہ ان کی شورا اس کا تقرر کرے. یہاں افکار کی دنیا میں اور عقائد میں بہت سے لوگوں نے، اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امامت جو ہے اور امام کا تقرر یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے بغیر کوئی بھی حکمران نہیں بنتا، مسلمانوں کا ہو یا کافروں کا ہو. ظاہر ہے یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں سب کہ کون کس زمانے میں کون بادشاہ بنے گا. اس انداز سے اگر کوئی کہتا ہے کہ حکمران اللہ بناتا ہے تو یہ بات درست ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی کسی کا نام دیتا ہے رسول کو کہ فلاں دور میں فلاں بادشاہ ہوگا، فلاں دور میں فلاں بادشاہ ہوگا، یہ بات قطعی طور پر غلط ہے. نہ قرآن پاک میں موجود ہے، نہ احادیث مبارکہ میں اس طرح موجود ہے. جو اس کے تکوینی فیصلے ہیں وہ ہیں، اس کو کون چیلنج کرتا ہے؟ وہ تو دنیا میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، اس کی مرضی کے بغیر بادشاہ کیسے بن جائے گا اس کی تقدیر کے بغیر یا اس کے لکھے کے بغیر. یہ فیصلے کا تعلق اس نظام کے ساتھ نہیں ہے کہ جو نظام عملاً ایک دنیا کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کا امیر ہر دور میں اللہ مقرر کرے گا اور بیان کرے گا بذریعہ وحی، تو یہ ایسی چیز ہے جو قابل عمل ہی نہیں ہے، کسی طرح قابل عمل نہیں ہے. اس واسطے کہ آج کے دور میں آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں 1.5 ارب 1 ارب 50 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. 55 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 56 سے زیادہ. آج بھی کتنے حکمران مر جاتے ہیں، معزول ہو جاتے ہیں، حکومتیں ان کی بدل جاتی ہیں. اگر اس نظام کو قابل عمل سمجھا جائے تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ اور حاکم منصوص من اللہ ہوتا ہے اور اس پر نص آتی ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ ایران کے انتخابات میں جب بادشاہ کا تقرر ہوتا ہے تو کس نص کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ اب احمدی نیاد صاحب صدر ہوں گے، یہ کس نص کا نتیجہ ہے؟ ووٹ ہوتا ہے اس پر. ووٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اپنا حکمران اپنا امام منصوص من اللہ مانتے ہیں وہ بھی عملاً اہل سنت کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کام شورا کا ہی ہے اور یہ کام ووٹ کا ہی ہے کہ ووٹ کے ذریعے حکمران کا امام کا انتخاب وجود میں آئے. اب یہ بات مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. قرآن مقدس کی اس آیت کو میں نے عنوان انتخاب اسی لیے بنایا تھا، عنوان تقریر اور بیان بنایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی شہادتیں اپنی امانتیں جو اہل لوگ ہیں ان کے حق میں وہ استعمال کرو اور امانت ان کے سپرد کرو. تو آپ کے پاس ووٹ بھی ایک امانت ہے، آپ کے پاس خلیفے کے انتخاب میں رائے دینا بھی ایک امانت ہے. اس وقت آپ برادری، رنگ، نسل، کوئی حزب، کوئی پارٹی، کوئی دنیا کی غرض اور لالچ جو ہے وہ آپ پیش نظر نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں احکام اسلامیہ کی، احکام شریعت کی تنفیذ میں کون بندہ مخلص ہے. اور اس کے بارے میں اگر احادیث آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی غلام، کوئی کالا، کوئی حبشی، کوئی وہ بھی تمہارا امام بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے. لہذا اس میں کوئی برادری، کوئی رنگ، کوئی نسل اس کا خیال نہیں. وہ شخص کہ جو احکام اسلامیہ کی تنفیذ کر سکتا ہے اور اس کا اہل ہے تقوی اور پرہیزگاری اور علم کے ساتھ، جیسا کہ
قرآن مقدس میں ایک حاکم کی تعریف میں بسطتاً فی العلم والجسم کہا گیا کہ جو ہر اعتبار سے سالم الاعضاء بھی ہے اور سلیم الفکر بھی ہے اور سلیم الفطرت بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کامل ہے اور عقل بھی اس کی سلامت ہے. صرف متقی اور پرہیزگار بھی بادشاہ نہیں ہو سکتا جو معاملات کا تصفیہ نہ کر سکتا ہو. اس میں بھی یہ اہلیت نہیں ہے کہ صرف نمازی ہو تو پکڑ کے بادشاہ بنا دو, یہ بھی نہیں ہے. وہ نظم و نسق ملکی کو جانتا ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو تو ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. تو یہ آیت کریمہ ہمیں جو انتخاب کرنے والے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے, اور شاورہم فی الامر یہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اپنا اولی الامر جب بناؤ تو اس امر کو شورا کے سپرد کرو اور شورا سے اس بارے میں رائے لو, اور شورا جس کا انتخاب کر لے اس آدمی کو اپنا امام, اپنا حکمران, اپنا خلیفہ بناؤ. یہ صرف خلافت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ بنیادی ڈیفینیشن اور تعریف سامنے آنا ضروری ہے. اس کے بغیر بحث کو سمجھنا مشکل ہے. اب علامہ سجاد حسین صاحب جس طرح آگے پروگرام چلائیں گے. شکریہ ناظرین.